الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ بنیادی اسلام کے جو عقائد ہیں ان کی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق سوال سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ آپ کسی بھی حوالے سے ہم سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیج کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اول سے آخر بالکل توجہ کے ساتھ سنیے کہ عقائد کی جو معلومات ہیں ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اور ان کے لیے توجہ بھی بہت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالی ایمانداروں کو، مومنین کو عطا فرمائے گا، جنت، اس کے حوالے سے معلومات سنتے ہی رہتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اس کی وسعت کہ کتنی بڑی ہوگی اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی وسعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ارضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت اتنی وسیع ہے، اس کی حقیقی وسعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہی جانتے ہیں، لیکن آیات مبارکہ سے اور احادیث طیبہ سے جو اس کی وسعت کا بتایا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کس قدر وسیع ہوگی۔ کہ کہا گیا کہ ایک مسلمان کو جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے سائے کے اندر جو ہے وہ 500 سال کی جو ہے وہ گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، تو وہ اتنا وسیع تو جنت کا وہ ایک درخت ہوگا، اور نہ جانے کتنے درخت ہوں گے۔ اور اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اس کی چوڑان جو ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے، یہ تو اس کی جو ہے وہ چوڑائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ جو بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، اسے جو ہے وہ جنت میں وہ جائے گا لازمی۔ ہاں، اب اگر اس نے گناہ کیے تو بعضوں کو بغیر جو ہے وہ عذاب کے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت سے، انبیاء کی شفاعت سے داخلی جنت فرمائے گا۔ صحیح۔ بعض وہ ہوں گے جو کہ نیکیوں کے سبب استحقاق جنت کے جو ہے وہ حقدار ہوئے ہوں گے، اور وہ استحقاق جنت بھی ان معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ورنہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر فقط کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عمل کے سبب جنت کا مستحق ہوں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاً تو جو مستحقین جنت ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کے لیے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو اولاً تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد بھی بہت ساری جنت جو ہے وہ خالی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان افراد کو داخل جنت فرمائے گا جو مستحقین جنت نہیں تھے، اعمال کے سبب سے گناہ گار تھے، جہنم میں تھے، عذاب میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مغفرت فرمائے گا ان کی، اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا اس کے بعد بھی پھر بھی بہت جنت کا حصہ جو ہے وہ خالی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو جنہوں نے دنیا میں آنا تھا، جو روحیں تھیں جو دنیا میں نہیں آ سکیں جسموں کی صورت کے اندر، ان روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں میں ڈھالے گا،
اور پھر ان کو جنت کے اندر بسائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نہ دنیا کی کوئی مشقت اور تکلیف سہی، نہ جو ہے وہ موت کی جانکنی کی کوئی تکلیف سہی، فقط اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے سبب جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں اتنی وسیع جنت کے باوجود یہ بھی فرمایا گیا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے جو ہے وہ ان کی بھیڑ اور رش سے چرچرانے لگیں گے، ان میں سے آواز کندھے سے کندھا ٹچ ہوگا۔ تو یعنی اتنی بڑی وسیع جنت اور اس میں جانے والے اتنے، اس کے باوجود بھی خالی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت کس قدر جو ہے وہ وسیع ہوگی کہ انسان اس کو اپنے گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ تنگی کا احساس ہی نہیں ہوگا نا۔ تنگی کا احساس، گھر میں رہتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو لیکن پھر بھی ہوتا کہ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، لیکن جنت میں تو انسان جو چاہے گا، جیسا محل چاہے گا، پریشانی نہیں ہوگی، ایک ایک محل جو ہے وہ کئی کئی میلوں پر پھیلا ہوا۔ سبحان اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور بلا حساب و کتاب ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ ایک اور مرحلہ ہے جنت سے پہلے، قیامت۔ تو اس کے لیے اب ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں قیامت، جیسے میں نے کہا، اور ایک محشر کا بھی لفظ آتا ہے۔ کیا ایک ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہے یہ؟ بسا اوقات تو مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مترادف یعنی ایک ہی لفظ کے ایک ہی معنی کے لیے دو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اعتبار سے فرق بھی ہے کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ جو ہے وہ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اسے کہتے ہیں قیامت۔ قیامت آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عمل جو ہوا، ہاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب 40 سال کا عرصہ ایسا ہوگا کہ اس میں کچھ بھی نہ ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اسے ایک اللہ کے لیے کہ جو کہ اکیلا ہے اور قہار ہے۔ اب 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سور کو پیدا فرمائے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور پھر انہیں حکم فرمائے گا کہ سور پھونکیں۔ جب آپ سور پھونکیں گے تو اب ساری چیزیں دوبارہ جو ہے وہ بنیں گی اور وہ جمع ہوں گی میدان محشر میں۔ میدان محشر جو کہا جاتا ہے کہ بھئی میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، محشر ہوگا، تو محشر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قیامت کے فنا والا وقت، اس کو بھی قیامت کہا جاتا ہے، جو محشر کا وقت ہے اس کو بھی قیامت کا کہا جاتا ہے کہ بھئی قیامت میں حساب کتاب ہوگا، تو اس سے مراد میدان محشر ہے، محشر کا وقت ہے۔ لیکن ایک فرق اس اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ جو فنا کا ٹائم ہے، جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اسے قیامت کہا جاتا ہے، جی وہ قیامت، سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ قیامت ہے۔ اور پھر محشر، کہ اب اس میں جب حشر کیا جائے گا، حشر مطلب جمع کیا جائے گا، اور تمام اولین و آخرین، تمام جن و انس، سب کچھ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آخر تک قیامت تک جو کچھ بھی اس دنیا میں آئے تھے، وہ سب جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے، اسے محشر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں محشر کے دن لوائے حمد نبی کریم علیہ السلام کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ان کی کالز ہیں، ویڈیو سوالات بھی سلسلے کے لیے موجود ہیں۔ پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ اکبر تاری بریلی کابینہ یو کے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ کیا فرشتوں کو بھی موت آتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، فرشتوں کو بھی موت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک کے علاوہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو موت جو ہے وہ آنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انہیں فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ جو بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بچ گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرشتوں کو موت اس طرح تو نہیں آتی جیسے ہمیں انسان جو ہے وہ انتقال کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کل قیامت جب قائم ہونے لگے گی اور سب چیزیں فنا ہوں گی تو پھر آخر میں فرشتوں کا بھی انتقال ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جو رسول ملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کو بھی آئے گی موت۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، اور فقط 4 فرشتے جو کہ عرش کے اٹھانے والے ہیں اور ملائکہ مقربین جو کہ رسول ملائکہ ہیں،
یہ رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، حالانکہ وہ خود جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اے اسرائیل کون باقی ہے؟ ٹھیک، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا تو عرض کریں گے مولا باقی ہیں تیرے بندے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور 4 فرشتے عرش کے اٹھانے والے، اور پھر خود فرمائیں گے اور یہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور فرمائیں گے کہ باقی ہے تیرا وجہ کریم اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ بے شک بے شک، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کریں گے تو وہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح سجدے میں رب العزت کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے گر پڑیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اسرائیل اب کون باقی ہے؟ آپ پھر عرض کریں گے کہ مولا تیرے بندے میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور 4 جو ہے وہ عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور تیری ذات باقی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر۔ چنانچہ آپ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے اور وہ بھی سجدے میں تسبیح کرتے ہوئے ایک عظیم پہاڑ کی مانند گر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سوال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ چنانچہ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے تو وہ بھی اسی طرح ایک پہاڑ کی مانند اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرمائے گا کہ جو فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں ان کی روح قبض کر۔ چنانچہ وہ بھی اسی طرح انتقال کر جائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے اسرائیل اب کون باقی؟ تو آپ فرمائیں گے کہ مولا تیرا بندہ اسرائیل اور تیری ذات باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خود فرمائے گا مت، مر جاؤ، تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تسبیح کرتے ہوئے گر پڑیں گے اور سجدے میں جو ہے وہ گر جائیں گے اور آپ کی روح بھی نکل جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ کچھ بھی موجود نہ ہوگا، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جن، کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اسے ایک اللہ کی جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اور حضور جنت کی بات ہوئی، حشر کی بات ہوئی، قیامت کی بات ہوئی۔ جنت کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، سنتے ہیں کہ جو چاہیں گے ملے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو وہاں حاصل ہو سکتی ہے جی یا ہوگی وہ کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے، یعنی ویسے تو جنت کی نعمتیں بہت وسیع ہیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں وہ ہے اپنے رب کا دیدار سبحان کرنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ دیدار الہی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت، حتیٰ کہ جب انسان دیدار یعنی دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ کریم کو دیکھے گا تو وہ دیدار سب جو ہے وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنتی رب تعالیٰ کے دیدار کی طرف جائیں گے، دیدار رب کا کریں گے، اور پھر جب واپس آئیں گے تو ان کی جو حوریں ہوں گی وہ پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ آپ پر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ نور اور فیض جو ہے وہ حسین ہو گئے، حسین ہو گئے، خوبصورت ہو گئے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت میں وہ دیدار الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن وہ چہرے جو ہے وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ دنیا میں دیدار الہی خواب میں تو ممکن ہے، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کو ہوا، خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیدار الہی ہوا، لیکن بیداری کے عالم میں جاگتی آنکھوں سے دیدار الہی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات دیدار عطا فرمایا اپنا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کیا، نہ انسانوں میں سے کسی نے، نہ ہی فرشتوں میں سے کسی نے۔ اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر مسلمان بندے کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ کہ اب دیدار کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جنت بھی ایک محدود ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے پاک ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب دیدار ہوگا تو ہی بتا سکیں گے کہ کیسے ہوگا، ابھی ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے، بس ایمان رکھیں گے اور انشاءاللہ اسی ایمان کے صدقے میں ہمیں دیدار الہی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سے راضی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے، آپ کے صدقے انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی جو نعمت ہے انشاءاللہ اس کو بھی ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں۔ ایک میسیج میں شامل کرتا ہوں، اگر دوپٹہ سر سے اتر جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ فقط دوپٹہ سر سے اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اولاً تو دیکھیں سر کا ظاہر ہونا محارم کے سامنے یا شوہر کے سامنے جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں نامحرموں کے سامنے جائز نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم کے سامنے بھی اتر جاتا ہے یا کسی شخص کا ستر کھل جاتا ہے تو ستر کھلنے سے یا کسی کا ستر دیکھنے سے یا اپنا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض خواتین کو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وضو کرنے کے دوران جو ہے وہ اگر بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو خواتین وہاں جو ہے وہ دوپٹہ اتار کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عادل حسین، میں جامعۃ المدینہ میں براڈفورڈ پڑھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ جی حضرت، یہ سوال تو ہم نے کر لیا، اب سوال جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ایک اور سوال چلائیں۔ میرا نام محمد اکرام الطاری، جامعۃ المدینہ براڈفورڈ سے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا بروز قیامت زمین و آسمان یہی ہوں گے یا دوسرے ہوں گے؟ جی حضور، کل بروز قیامت جو ہے وہ زمین و آسمان یہ نہ ہوں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ تو تباہ ہو چکے، یہ تو تباہ ہو چکے ہیں، مگر اب یہ ہے کہ تباہی کے بعد جیسے انسان بھی فنا ہو جائے گا، لیکن انسان دوبارہ جو ہے وہ حشر ہوگا، اس کا اٹھایا جائے گا۔ لیکن زمین و آسمان کی تبدیلی کس طرح ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن یہ زمین جو ہے وہ بدل دی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ، اور یوں ہی آسمان۔ اور وہ کس طرح بدل دی جائے گی کہ احادیث میں زمین کے بارے میں فرمایا کہ اس دن زمین تانبے کی زمین ہوگی، جس کے اوپر 1.25 میل کے جو ہے وہ فاصلے پر سورج جو ہے وہ اپنی تپش بھڑکا رہا ہوگا۔ تو آج زمین جو ہے وہ مٹی کی ہے، لیکن اس دن تانبے کی زمین ہوگی۔ اور آسمان کے بارے میں بھی آیت مبارک میں فرمایا کہ آسمان بھی تبدیل ہوگا۔ اب البتہ علماء نے آسمان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب وہ کس طرح تبدیل ہوگا، کس چیز سے تبدیل ہوگا، یا اس دن آسمان کیسا ہوگا، اس بارے میں احادیث طیبہ کے اندر کوئی صراحت وارد نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ یقین ہے اور اس پر عقیدہ ہے کہ اس دن زمین و آسمان بھی تبدیل ہو جائیں گے اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد الفت علی اطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ براڈفورڈ میں پڑھتا ہوں۔ میرا مفتیان اکرام کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا زندگی اور موت بھی اللہ عز و جل کی مخلوق ہے، اور اگر ہیں تو کس صورت میں ہے؟ جی حضور، جی ہاں، زندگی اور موت بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ تو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس سے واضح ہوا کہ زندگی اور موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب کس شکل میں ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جو موت ہے یہ ایک مینڈھے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، اور کل قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب پھر موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ اب موت ختم ہو گئی، اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور زندگی کے بارے میں فرمایا کہ زندگی ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، جو کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی ہے، کہ جو وہ جس کے پاس سے گزر جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ روح پیدا ہو جاتی ہے، زندگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ گھوڑی کی شکل میں اور موت جو ہے وہ مینڈھے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو مخلوق موجود ہیں۔ اب انہی کا حصہ جو ہے وہ مخلوقات کو ملتا ہے، یعنی وہی انہی سے جو ہے وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دی جاتی ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اسی حکم الہی پر بندے کی موت اور روح جو ہے وہ قبض فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میسیجز بھی بہت سارے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہاف بازو شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آپ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو وہ لباس پہنیں جو اس بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہو۔ ٹھیک ہے۔
تو اب جب ہم دنیا میں بھی کہیں جاتے ہیں تو وہاں کی ثقافت کے اعتبار سے، وہاں کے آداب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے ہم وہی لباس پہنتے ہیں. تو بارگاہ الہی کے بھی یہی مناسب ہے کہ ہم وہاں کے لیے جو معزز لباس ہے، زینت والا لباس ہے، وہ پہنیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ بندہ جو ہے وہ اپنی زینت لے، زینت اختیار کرے. تو نماز پڑھتے ہوئے ایسا لباس پہنا جائے جو سنت کے مطابق ہو اور آداب سے مطابقت رکھنے والا ہو. ہاف بازو کے اندر نماز پڑھنا جائز تو ہے، البتہ ایسا شخص جو کہ دنیا میں بھی ہاف بازو کی ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر معزز لوگوں کے سامنے نہیں جاتا، بلکہ جب معزز لوگوں کے سامنے جانا ہوتا ہے تو فوراً دوسری شرٹ اوپر سے پہنتا ہے جو کہ مکمل آستین والی ہوتی ہے، تو اس کا ہاف بازو والی شرٹ میں نماز پڑھنا جبکہ مکمل بازو والا لباس موجود ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. جائز تو ہے لیکن بچنا بہتر ہے، پسندیدہ عمل ہے. اور اگر وہ شخص دنیا کے اندر بھی اسی لباس میں معزز لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. مگر وہی ہم کہیں گے کہ بہتر یہی ہے کہ جس بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس بارگاہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والا لباس پہن کر جائیں. ٹھیک ہے جی. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حضور جیسے انسان کا وجود، یعنی انسان جو بشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جنات کے جد امجد کون ہیں، یعنی وہ کہاں سے پیدا ہوئے، کن کی اولاد ہیں وہ؟ جی حضور. دیکھیں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور ان جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور جنات کا جو بڑا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان لعین ہے. یہ ان کا بڑا ہے، یہ ان کا جو ہے وہ جد امجد کہہ لیں، امجد تو نہیں کہیں گے، یعنی ان کا جو بڑا ہوگا، کیونکہ امجد مطلب بزرگ کہتے ہیں، اسی لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ جد امجد ہیں. تو ایک امجد بزرگی والا جو ہے وہ لفظ ہے. تو شیطان جو ابلیس لعین ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو ساتھ جو ہے وہ اس نے لڑائی کی، اور وہ انسان اور شیطان کی لڑائی جو آج تک جاری ہے، اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو وہ ابلیس جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، وہ جنات کا سربراہ ہے، وہ ان کا سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. جھنگ سے ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا بغیر بچے کو غسل دیے اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کے کان میں اذان بچے کو غسل دیے بغیر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی سنائیے. اچھا، ویڈیو سوالات ابھی نہیں ہیں، آڈیو سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو جب بندہ رکوع میں یا سجدے میں جب جاتا ہے، جب بندہ سورت الحمد شریف پڑھ کے، کوئی بھی سورت پڑھ کے، تو اس وقت فوراً اللہ اکبر پورا اسی طرح کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے کہ پھر رکوع میں جائے، یا رکوع میں جا کر گھٹنے کو پکڑ کر پھر اللہ اکبر کہے، اور اسی طرح سجدے میں جا کر ماتھا ناک زمین پر ٹیک کے اللہ اکبر کہے، یا زمین پر ٹکنے سے پہلے اللہ اکبر کہے؟ اس مسئلے کی وضاحت فرما دے، جزاک اللہ خیر. آمین. جی. تکبیرات انتقالات رکوع سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہنے سے متعلق ان کا سوال ہے. تو یہ نہ یہ ہے کہ آپ پہلے پورا اللہ اکبر کہہ لیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں، اور نہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں پہنچ جائیں پھر آپ اللہ اکبر کہیں، بلکہ کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع میں جائیں. اس طرح کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں کہ جب آپ رکوع میں پورا پہنچ جائیں تو آپ کا اللہ اکبر کی راہ مکمل ہو جائے. اسی طرح سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا شروع کریں کہ جب سجدے میں پہنچیں تو آپ کے اللہ اکبر کی راہ مکمل ہو جائے. تو یہ انداز ہے، نہ پہلے اور نہ ہی ٹوٹل بعد میں، بلکہ کہتے ہوئے ہی وہ عمل کریں، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوں. اسی لیے اسے تکبیرات انتقالات بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میسج کے ذریعے سوال یہ پوچھا گیا کہ صبح سویرے لوگ جو ہے پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ دانہ ڈالنا صدقہ سمجھ کر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ہم صدقہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل صدقے کی نیت سے دانہ کھلانا، کسی جاندار کو کھلانا، بالکل صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھی نیت ہے تو ثواب بھی اس کا ملے گا. یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان جو اپنے کھیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈالتا ہے، پرندوں کے لیے نہیں ڈالتا، وہ تو اپنے جو ہے وہ کھیت کے لیے ڈالتا ہے، لیکن اس میں سے بھی جانور جو چگ لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ صدقے کا
باعث بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب خاص طور پر اسی طور پر ہی ڈالنا اور جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ کھلانا، کبوتروں کو کھلانا، دیگر پرندوں کو کھلانا، تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ بھی صدقے کے اندر شمار ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال پوچھا گیا کہ عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو قضا میں بعد میں اگر پڑھنی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی؟ 4 رکعت فرض کی قضا کرنی ہوگی اور 3 رکعت وطر کی قضا کرنی ہوگی. باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وطر واجب ہے تو اس کی بھی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مبین اتاری ہے. دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال عرض ہے، کیا جو حق مہر کی یہ رقم ہے اگر دینا بھول جائے تو کیا بعد میں دے سکتا ہے؟ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیں. جی سمجھنے حق مہر کی رقم بعد میں دے سکتا ہے، یعنی اچھا بعد نکاح میں کے دے بعد. سکتے ہیں، بالکل بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن اولاً یہ ہے کہ حق مہر کی رقم جب رکھوائی جاتی ہے نکاح کے اندر عموماً طے کیا جاتا ہے کہ حق مہر کب دینا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے معجل، میم عین جیم لام، یہ فوراً دینے والا ہوتا ہے کہ رخصتی سے پہلے دیا جاتا ہے یا جو ہے وہ عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے غیر معجل یا معجل، میم حمزہ واو جیم لام کے ساتھ، تو یہ بعد میں دیا جاتا ہے. اب بعد میں یا تو ٹائم پیریڈ لکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی 10 سال کے بعد دینا ہے یا 5 سال کے بعد دینا ہے اس طرح، یا پھر عموماً نہیں لکھا جاتا اور پھر طلاق یا وفات کی صورت میں ہی دیا جاتا ہے. تو جو آپ نے طے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مختلف اذانیں جب ہوتی ہیں علاقے میں، قریب قریب مساجد ہوتی ہیں، تو جب اذان کا جواب دینا ہو تو ہر اذان کا اسی وقت جواب دیا جائے یا آخر میں سب ختم ہو جائیں تو ایک ہی دفعہ سب کا جواب دے دیا جائے؟ الفاظ کہنا کیسا ہے؟ یوں نہ کیا جائے کہ ساری اذانیں ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے پوری اذان کے الفاظ خود دہرا لیں، یہ جواب نہیں ہے. جواب تو یہ ہے کہ آپ اذان کا جو لفظ سنتے جائیں، جو کلمہ سنتے جائیں، پورا جملہ، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آپ ریپیٹ کریں. تو اب ساری اذانوں کا جواب نہ دیں، کسی بھی ایک اذان کا جواب دے لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے کاموں میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں. تو اصل ہے کہ ایک اذان کا جواب دے لیں، وہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی. ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اور اصل تو جواب یہ ہے کہ زبانی جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف جو بلایا گیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف، اس کی طرف پیش قدمی بندہ شروع کرے کہ مرد ہے تو وہ مسجد کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے تاکہ باجماعت نماز ادا کرے. عورت ہے تو وہ اپنی نماز کی تیاری شروع کر دے. ٹھیک ہے. نماز پڑھنا اصل نماز پڑھنا اصل اس کا لیکن جواب جو ہر ہے. کلمے پر فضیلت ہے تو اسی کی ہے نا؟ جی وہ تو الفاظ کی ہے کہ وہ ہے جی اور عورتوں کے تو لیے اس کو کہ ایک اذان لے لیں جو اذان کے الفاظ صاف سمجھ میں آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اذان کا جواب دیں. فیضان اذان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس میں اذان کے حوالے سے بہت ہی پیاری اور عمدہ معلومات ہیں، اذان کے جواب کے حوالے سے، اور بہت اچھی باتیں، اذان کی فضیلتیں، اذان دینے کے فضائل الحمدللہ اس میں موجود ہیں. نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، فیضان اذان. اس کو ضرور حاصل کیجئے اور پڑھیے. انشاءاللہ اذان کا جواب دینے کا بھی جذبہ حاصل ہوگا اور اذان دینے کا بھی انشاءاللہ عز و جل جذبہ حاصل ہوگا. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. الطاف رضا خان، دارالفتاء میں میرا یہ سوال ہے کہ جنت میں وہاں دن اور رات بھی ہوں گی؟ جی دن بھی ہوگا رات بھی ہوگا. رات نہیں ہوگی، اچھا دن ہی دن ہوگا. وہاں ظلمت اور تاریکی جو ہے وہ نہیں ہے. جنت جو ہے فقط روشن ہے اور اس میں نور ہی نور ہے. سوئیں گے نہیں لوگ؟ سوئیں گے، یعنی نہیں سوئیں گے نہیں، کیونکہ سونا جو ہے وہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن جو ہے وہ کہا گیا. تو جنت کے اندر موت نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہوگا. جی اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر والد صاحب کی دکان سے بغیر اجازت کے پیسے لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے ان کے لیے جو ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. یعنی والد کی دکان سے پیسے لینا اولاد کا ان کی اجازت کے ساتھ ہی درست ہو سکتا ہے، بغیر اجازت لینا جائز نہیں ہے. بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم لے لیں. تو یہ حق نہیں بنتا. اولاد کا والدین کے ساتھ کام کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے یہ. تو اس میں وہ حقدار زبردستی نہیں کہ نہیں جناب ہم بغیر پوچھے بھی جو ہے وہ لے لیں. ہاں والد صاحب سے جو ہے وہ مانگ لیں اپنی ضروریات کے لیے
تو یوں ان کی اجازت سے لے سکتے ہیں، بغیر اجازت لینا جائز۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو والد صاحب کو پتہ ہو، اگر یہ ہے انہیں معلوم ہے کہ بھئی یہ اتنے پیسے لیتے ہیں اور انہیں اس بات کا معلوم ہونے کے باوجود بھی جو برا نہیں لگتا، یا انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ بھئی جب ضرورتاً تمہیں پیسے چاہیے ہوں تو اس میں سے لے لینا، تو جتنی معروف مقدار ہے تو اتنا ہی لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی دن غلہ ہی صاف کر لے کہ والد صاحب بھی پریشان ہوگا کہ پیسے کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ایسا اگر اس میں سے پیسے اتنے نکالتے ہیں کہ جو ان کی اجازت کے خلاف ہوگا تو پھر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی ایک اور سوال سنائیے۔ جی میرا دارالفتہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ زمین اور آسمان کتنے ہیں؟ یعنی 7 زمین اور 7 آسمان ہیں، میں نے کچھ ایسا سنا تھا، تو کیا آسمان کے اوپر کیا ہے اور زمین کے نیچے کیا ہے؟ یعنی یہ زمین ہے کس چیز کے اوپر کھڑی ہے؟ تو یعنی 7 آسمان ہے تو ہمیں تو ایک ہی آسمان دکھتا ہے، تو وہ باقی والے آسمان کہاں ہے؟ یا زمین ایک ہی ہے جس پر ہم ہیں؟ تو یہ عرض ہے کہ باقی آسمان کہاں پر ہے، یا آسمان کے اوپر کیا چیز ہے، زمین کے نیچے کیا چیز ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 آسمان اور 7 زمین ہیں، اور تہ در تہ جو ہے وہ یہ ہیں، اور آسمانوں میں ہر دوسرا آسمان پہلے سے بہت بڑا ہے، اور 7 آسمان کے اوپر جو ہے پھر سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ تو یوں جو ہے وہ ترتیب ہے، اور زمین کے اندر 7 زمین بھی یوں ہی تہ در تہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے اوپر جو ہے وہ ایک مچھلی ہے، اور اس مچھلی کی پشت پر فرمایا کہ یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، احادیث میں جو ہے وہ اس اب طرح اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی صورت کیا بنے گی، اس بارے میں ہم جو ہے وہ نہیں جانتے، نہ تصور کیا جائے، جو فرمایا گیا اس پر یقین رکھا جائے۔ اور آسمانوں میں کہتے ہیں کہ ایک نظر آتا ہے باقی نہیں، تو وہ تہ در تہ ہیں، دروازے ہیں جو حدیث معراج سے پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو وہ جن کی نظریں اوپر تک پہنچتی ہیں وہ 7 آسمان بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں، کوئی بیٹا نہ ہو اور مکان ہو، تو اب وہ کس کے نام کیا جائے گا؟ دیکھیں، اولاً تو اولاد کے نام کرنا، تو اولاد کے کوئی نام کرے یا نہ کرے وہ تو وراثت کے اندر اولاد کو ہی ملنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کہ وارث تو آلریڈی جو ہے وہ اس کا حقدار ہی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں حصے بیان فرما دیے۔ تو اب وہ مکان بیٹیوں کو تو ملے گا ہی، لیکن ٹوٹل بیٹیوں کو نہیں ملے گا۔ اگر کسی شخص کے بیٹا کوئی نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے انتقال کے وقت اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر والد زندہ ہوں گے تو 2/3 بیٹیوں کو ملے گا، اگر بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ والدین کو ملے گا، اور پھر والد کو ملے گا، والد اسبا بنے گا۔ اور اگر والدین نہیں ہیں تو پھر اولاً زوجہ دیکھی جائیں گی، کہ اگر اس کی بیوہ اس وقت حیات ہوگی تو اسے 8واں حصہ ملے گا، 2/3 حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا۔ پھر اگر کچھ بچے گا تو وہ مرحوم کے بہن بھائیوں میں سے افراد کو ملے گا، کہ اگر بھائی ہیں تو انہیں ملے گا، اور اگر بہن بھائی دونوں ہیں تو پھر دونوں کو ملے گا، اور اس کا باقاعدہ پھر ریشیو نکالا جاتا ہے۔ تو یوں مسئلہ موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص زندگی کے اندر ہی اپنی بیٹیوں کو دے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ قبضہ کر کے دلا دے۔ اگر فقط قانونی اعتبار سے نام کر دیا کہ یہ مکان جو ہے میری بیٹیوں کے نام ہے، تو شاید قانونی اعتبار سے تو جو ہے وہ اس کی وہ حقدار ہو جائیں، لیکن شرعی اعتبار سے حقدار نہیں ہوں گی۔ شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ اس پر قبضہ ان کا جو ہے وہ پایا جائے، اس طرح کہ باقاعدہ ایک مکان ہے تو اس کے حصے کیے جائیں، کہ بھئی یہ فلاں حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے فلاں کو دیا، اور وہ اس پر قبضہ بھی کر لے، تو پھر شرعی اعتبار سے قبضہ ثابت ہو جائے گا۔ اب بعد انتقال جب زندگی میں ہی تقسیم کر دیا سب کچھ، تو بعد انتقال جب کچھ بچے گا نہیں تو اس میں کچھ حصہ بھی کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر فجر کی جماعت تک جو وقت ہے، اس وقت میں نفل اور کوئی اور قضا نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کا وقت ختم شروع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد بھی اور پہلے بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قضا نماز میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے یا لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے، کیونکہ ان اوقات کے اندر نفل منع ہے، تو اب لوگ ٹوکیں گے کہ نفل نہ پڑھو، اور پھر اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں تو قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز قضا کرنا گناہ ہے، اور اس کا اظہار کرنا، یہ گناہ کا اظہار کرنا ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان اوقات میں جن میں نفل مکروہ ہے، اگر کوئی قضا پڑھتا ہے تو وہ علیحدہ چھپ کر پڑھے، پبلک کے سامنے نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ حساب و کتاب تو روز محشر ہوگا، تو جو لوگ ابھی
قبروں میں ہیں، مر چکے ہیں، وہ وہاں کیا کریں گے؟ عالم برزخ جو ہے وہ انتقال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اس میں انسان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا اور جو ہے وہ سزا کا معاملات بھی ہوتے ہیں. جو تفصیلی حساب کتاب ہے ایک ایک چیز کے اوپر جو پوچھ گچھ ہوگی وہ تو کل قیامت کے دن ہوگا. لیکن جو ابھی کسی شخص کے اعمال ہیں اس سے متعلق کچھ نہ کچھ جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے وہ بھی قبر کے اندر موجود ہے اور قبر کے اندر ہوگا کہ جو گناہگار ہوں گے ان کے ساتھ عذابات کا سلسلہ ہوگا، اور جو نیک بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کی قبر کو ہی حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں ہی نعمتیں فراہم کر دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. جی ایک آڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے ہوں، جو پیچھے سے نمازی آئیں گے وہ ان کو کس طریقے سے امام صاحب کے ساتھ ملنا چاہیے؟ برائے مہربانی وہ مکمل طریقہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. دیکھیں امام کے ساتھ تو اب جب ملیں گے، ملنا کس طرح چاہیے؟ امام جس رکن میں ہے اس میں ہی شامل ہو جائیں. بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے اب وہ آئے ان کو پتہ ہے کہ دوسری رکعت ہے، اب دوسری رکعت میں امام کو انہوں نے سجدے میں پایا، تو اب وہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی امام سجدہ کر کے بیٹھ جائے، اتحیات پڑھ لے، پھر کھڑا ہو تو ہم تیسری سے ہی جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو ایسا نہ کیا جائے. امام کو آپ جس رکن میں پائیں، اگرچہ وہ رکعت آپ کو نہیں مل رہی، آپ اس میں شامل ہو جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ اس بارگاہ کے اندر ایک اور سجدے کا تو موقع مل رہا ہے. تو نیت یہ ہو، یہ نہیں کہ وہ میری نماز جو ہے وہ شمار ہوگی. کبھی تو ہم جو ہے وہ اپنے تو مل رہی ہو تو بھاگتے بھاگتے بھی لے لیتے ہیں. جی تو یعنی یہ چیز یہ بھی سامنے رکھیں نا کہ دیکھیں ہر وقت ہر چیز کو اس پیرائے میں نہیں کہ نہیں اس کے بدلے میں یہ چیز فرض ہے تو ہی کرنی ہے. کچھ نوافل بھی تو ہوں، کچھ رب کی بارگاہ کے اندر کچھ سجدے جو ہے وہ اپنے دل کے ساتھ بھی یوں بھی تو ادا ہوں. اور یہاں پہ تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کا موقع مل رہا ہے. ٹھیک. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منع کر دیا جائے، روک دیا جائے کہ نہ آؤ، یہ کتنی بڑی انسان کی جو ہے وہ بدبختی کی بات ہے. لیکن حاضر ہوا ہے تو اگر ایک سجدہ اور مل رہا ہے تو کیوں نہ اس سجدے کو حاصل کر لیا جائے، بارگاہ الہی کے اندر پہلے سے بندہ جو ہے وہ پہنچ جائے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ آتے ہیں اور امام جو ہے وہ رکوع گزر گیا، اب پتہ ہے کہ یہ رکعت تو نہیں ملی، امام سجدے میں ہے، قاعدے میں، تو جہاں ہے آپ وہاں ہی شامل ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نماز کی اور امام کے ساتھ نماز کی جو فضیلت اور برکتیں ہیں وہ فیضان آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے. تو امام کے ساتھ بہرحال شامل ہو جائیں. اب اگر رکوع مل گیا جس رکعت کا، وہ رکعت آپ کو امام کے ساتھ مل گئی، اور جس رکعت کا رکوع نہیں ملا وہ رکعت نہیں ملی، وہ رکعت آپ کو بعد میں پڑھنی ہوگی. اب بعد میں پڑھنی ہوگی تو اب اس کے مختلف طریقے ہیں کہ آپ کی پہلی ایک رکعت چھوٹی ہے، 3 چھوٹی ہیں یا 2 چھوٹی ہیں. اگر 2 چھوٹی ہیں اور 2 والی نماز ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور 2 رکعتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس میں سورت بھی ملائیں گے. اب جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے اس وقت اگر آپ نے ثنا نہیں پڑھی تھی تو جب اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کی ابتدا میں ثنا بھی پڑھیں گے. اور اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھ لیجئے. اگر 3 چھوٹی ہیں تو اب یہ ہوگا کہ ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی، ایک اس کے بعد جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اس میں ثنا اور سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر آپ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، ایک امام والی اور ایک یہ دونوں مل کر 2 ہو گئیں. تو اب اس لیے اتحیات آپ پر لازم ہو گئی کہ قاعدہ اولا ہے آپ کا. اب پھر کھڑے ہوں گے آپ اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکوع سجدہ کریں گے. اب بیٹھیں گے نہیں کہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے، اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. نماز کے آسان مسائل سیکھنے ہیں اور نماز کا پریکٹیکل بھی سیکھنا ہو تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اور پریکٹیکل سیکھنا چاہیں تو مدنی قافلوں میں بھی سفر فرمائیں. اسی طرح نماز کورس الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں کروایا جاتا ہے. آپ جب بھی آئیں مدنی مرکز میں وہاں ذمہ داران سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی کس طرح یہ کورس ہوتا ہے، کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے. جنت کی حضور بات چلی ہے، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں جنت کے حوالے سے. آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا دنیا کی طرح ہوگی کہ جس طرح ہم یہاں کھاتے پیتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہوگا؟ اس کے تقاضے ہوں گے. جی ہاں، کھانا پینا تو جنت کے اندر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا
تو اور فرمایا کہ اسی طرح کے ملتے جلتے پھل جو ہے وہ دیے جائیں گے، لیکن وہاں پر یہاں سے زیادہ طاقتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ جی لذتیں زیادہ ہوں گی، اور وہ ذائقے ہوں گے جس کو آدمی نے سنا بھی نہیں، اور ایک ہی چیز بندہ کھائے گا لیکن ہر دفعہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ نیا پائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک ایک جنتی کو 100 افراد کے کھانے کی طاقت دی جائے گی، اور کھانے کے بعد جب ہم کھاتے ہیں تو قضاء حاجت کر کے اسے نکالتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جنت میں کوئی گندگی کی چیز نہیں ہے، تو وہ ان کھانوں کا ہضم ہونا کس طرح ہوگا کہ انسان کو جو ہے وہ پسینہ آئے گا خوشبودار، اور اس پسینے سے جو ہے وہ جو کچھ کھایا تھا وہ ہضم ہو جائے گا۔ تو جنت میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، انسان کام کاج بھی کوئی نہیں ہوگا، فقط جو ہے وہ بندے خود ہی طبیعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، جو غلمان اور حوریں ہوں گی وہ بھی ذکر الہی کریں گی، وہ جو نغمے سنائیں گی وہ بھی جو ہے وہ نعتوں کے ہوں گے، وہ جو ہے کلام الہی ہوگا۔ تو جنت کی جو زندگی ہوگی وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ بہت اچھی زندگی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور در حقیقت وہی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو انسان کی جو ہے مختصر ہے، اور یہ زندگی اسی لیے ہے کہ انسان اس ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے آج دنیا کی آسائشوں کو چھوڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کی ہمیشہ، کل جنت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے، جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ سلسلہ کل آپ دن 12 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق دوبارہ بھی آپ نشر مقرر کے طور پر پیڈ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ شام کا سلسلہ بھی حسب معمول ہوگا، لیکن آج سے شام کے سلسلے 7:25 پر براہ راست نشر کیے جائیں گے، 7:25 پر انشاءاللہ آج سے سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔